السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا ہے، یعنی اندھیروں سے وہ اندھیرے جو کفر کے ہیں، وہ اندھیرے جو لادینیت کے ہیں، وہ اندھیرے جن میں انسان رہ کر انسان اشرف المخلوقات ہونے کا حق کھو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کا دوست ہوں جن لوگوں کو میں نے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا ہے، اور روشنی سے مراد یہاں پہ وہ روشنی ہے جو ہدایت کی ہے، نور کی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب ہمارا جو آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دوست اور حاسد میں کیا فرق ہے۔ دوست آپ کا کون ہوتا ہے، حاسد کون ہوتا ہے۔ دوست اور حاسد میں فرق کو جاننے کے لیے آپ کو اپنے ارد گرد کے معاشرے پر نظر دوڑانی ہوگی۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون لوگ میری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، کون لوگ مجھے غموں میں اور تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، کون لوگ میری غیر موجودگی میں میری جو برائیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، کون لوگ ہیں جو میری غیر موجودگی میں میرے متعلق اچھا گمان نہیں کرتے یا میرا اچھا تذکرہ نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح ڈسکس کریں گے کہ رشتوں کو آپ کو کیسے لے کے چلنا چاہیے، رشتوں کے اندر اخلاص کیسے پیدا کریں، رشتوں کے اندر محبت کیسے پیدا کریں۔ سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو مبین۔ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی جو ہے وہ معمولی نہیں ہے، وہ دشمنی ہر اس انسان سے اس کی موجود ہے جس کا تعلق باللہ کہیں نہ کہیں اللہ کے ساتھ مضبوط ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم معاشرتی انداز میں دیکھنے کی کوشش کریں یا معاشرتی ہمارے جو رویے ہیں ان کے مطابق ان کو پرکھیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس انسان کو پیدا کر کے خالی نہیں چھوڑ دیا کہ بھئی جاؤ زمین پر جیسے تمہارا دل ہے ویسے زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے حدود بتا دی ہیں، وہ قیود بتا دی ہیں۔ اب اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے دائرے میں کون سے ایسے افراد ہیں جو ہمارے دوست بھی ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو، ہر چیز کو ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ان کو شیئر کرتے ہیں اور بلا خوف کرتے ہیں، یعنی ہمارے اندر خوف نہیں ہوتا، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ آپ کو یہ خطرہ بھی لگتا ہے کہ وہ افراد، وہ لوگ ہمارے ممکن ہے کہ میری زندگی کے رازوں کو، میری زندگی کے معاملات اور حالات کو وہ دنیا کے سامنے رکھ دیں گے، وہ دنیا کو بتائیں گے۔ سبحان اللہ، کوئی دوست اپنے دوست کے متعلق بہت اچھے سے جانتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اچھائیاں سبحان اللہ بہت کم لوگ گنتے ہیں، برائیوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ تو جو آپ کا دوست ہوگا وہ آپ کو ہمیشہ اللہ کے دین کی طرف لے کے آئے۔ آپ کا دوست آپ کو اللہ کے دین کے متعلق آپ کو آگاہی دے گا۔ آپ کا دوست آپ کو اللہ سے شرک کرنے سے آپ کو روکے گا، نیکی کی طرف آپ کو بلائے گا اور برائی سے آپ کو روکے گا۔ آپ کا دوست آپ کو حلال کی طرف لے کے آئے گا اور حرام سے آپ کو روکے گا۔ آپ کا دوست صحیح معنوں میں جو ہوگا وہ آپ کو قرآن اور سنت کا فہم حاصل کرنے اور اس پر علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو یعنی آپ کے اندر قوت پیدا کرے گا کہ آؤ آج فلاں جگہ پہ جو ہے وہ ایک دعوتی پروگرام ہے، وہاں پہ ہم نے دروس سننے ہیں، وہاں پہ قرآن سننا ہے، وہاں پہ حدیث سننی ہے۔ اسی طرح جو آپ کا دشمن ہے، بھلے وہ آپ کے قریب، آپ کے نزدیک بہت آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو، وہ ان چیزوں سے آپ کو بھگائے گا۔ جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کو دور لے کے جائے گا، حرام کی طرف آپ کی رغبت زیادہ کرے گا، آپ کو کہے گا کہ آج یہ کام کرتے ہیں، آج فلاں کام کرتے ہیں، آج فلاں کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دوست وہ ہے جو آپ کو جہنم سے بچائے، اور دوست وہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف آپ کا
رجحان زیادہ کرے۔ حاسد کون ہوتا ہے؟ دوستوں میں حسد کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ اکثر میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی چیزوں کو، اپنے معاملات اور اپنے نعمتوں کو اپنے حد تک، اپنی ذات کی حد تک آپ اس کو بس مضبوط رکھیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ اس کو بڑھاتے ہیں یا اس کو آگے لے کے جاتے ہیں تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں علی بھائی ہمارا دوست ہے، ہمارا مطلب بڑا جگری ہے۔ مطلب جگری دوست ہونا وہ الگ بات ہے، لیکن وہ دوست جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی برائی بیان کر رہا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ وہ دوست نہیں ہے جو آپ کو، آپ کے صحیح معنوں میں جو آپ کا ایک معیار تھا اس معیار سے آپ کو نیچے گرا دے، وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا دشمن ہے۔ اور اس نے مثال کے طور پہ بعض دوست ایسے بھی دیکھے کہ دوستی کے نام پہ انہوں نے بہت عجیب و غریب واقعات اپنے ان دوستوں کے ساتھ کیے جو بہت زیادہ ان کو یعنی تکالیف میں مبتلا کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ، یہ جو دوستی ہے یہ آپ کی اگر ہو تو اللہ کے لیے ہو، دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحب للہ والبغض للہ، یعنی آپ کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور آپ کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ، ہمارے اسی موضوع کا جو دوسرا حصہ تھا وہ یہ ہے کہ رشتوں کو بچانا یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم رشتہ داری میں یا بہت جو ہمارے دلوں کے قریب ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کوئی چیز ڈسکس کرتے ہیں، کوئی حالات اپنے ڈسکس کرتے ہیں، کوئی اپنی پریشانی کو ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ چیزوں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بالکل، آپ کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، کوئی آپ کی حدود نہیں ہوتی کہ میں نے یہ بات کرنی ہے، یہ بات نہیں کرنی، چونکہ آپ اپنے اس شخص کے لیے اور وہ شخص آپ کے لیے ایک کھلی کتاب ہے۔ تو جب آپ چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں شیاطین، چونکہ آپ کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہے نا، اور محبت بھی اللہ کے لیے ہے، آپ کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے، تو جب چیزیں آپ کی ذات اور آپ کی ذات کے اوپر، یعنی ان کا جو مطلب ہے صرف آپ کی ذات تک محدود ہو جائے تو پھر وہ رشتوں کی بقا جو ہے وہ بڑی مشکل ہے۔ رشتے نہیں چل سکتے اگر آپ اپنی ذات کی حد تک اس کے مطلب میں آپ غرق ہو جائیں۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کرتے ہیں اپنے دوست کے ساتھ، اپنے اس بہت قریبی جس کے ساتھ آپ کو بہت لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن وہ بات کا مطلب اگر الٹا لے جائے، بات کو الٹا سمجھ لے، تو اس وجہ سے بھی شیطان جو ہے وہ درمیان میں آ کے آپ کے اور اس شخص کے درمیان ایک، چونکہ آپ کی دوستی اللہ کے لیے تھی اور آپ کی محبت بھی اللہ کے لیے تھی، آپ کی دشمنی بھی اللہ کے لیے تھی، تو وہ شیطان وہاں پہ کردار ضرور ادا کرتا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہیں، میں ان کو ایک دوسرے سے الگ کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ قیامت میں اللہ کی جنت میں بھی وہ ایک ساتھ ہوں۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دنیا کی دوستی کو جنت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا۔ واللہ عالم کون دونوں میں سے، تینوں میں سے آپ کے دوستوں کی ایک لسٹ ہوگی، ان میں سے کون پہلے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن اس دنیا سے تعلق ایک عارضی ہے، ایک نارمل ایک تعلق ہے، اسی تعلق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں اکٹھے رکھنا اور اس تعلق کو قائم رکھنا خالصاً لوجہ اللہ، یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اسی سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پرامن معاشرہ وہ بلٹ ہوتا ہے، تشکیل پاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہوں گی تو ہم اللہ کے لیے ان چیزوں کو اپنے قریب کریں گے، اللہ کے لیے ان چیزوں کو اپنے سے دور کریں گے۔ اگر محبتیں اللہ کے لیے ہیں تو ان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کو مکمل کریں، ان کے ساتھ چلیں، اور اگر آپ کی محبتیں صرف اپنی ذات اور اپنے مطلب کے لیے ہیں اور دوستیاں اپنی ذات اور اپنے مطلب کے لیے ہیں تو پھر ایسی دوستیوں کو اور ایسی محبتوں کو آپ چھوڑ دیں، تاکہ آپ کا ذہنی سکون، آپ کا جسمانی سکون، آپ کا معاشرتی سکون وہ برباد نہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔